ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق معین کر دیے ہیں، یہ ادا کرنے ہیں ہر حال۔ یہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، ہر مسلمان کے ہر دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ عوامیت جو ہے نا، عمومیت، اس کو ذہن میں رکھیے، عامتہم اسی سے لفظ عموم ہے۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، جب ملاقات ہو سلام کرے، اور سلام میں سبقت کرنے کی کوشش کرے۔ اگرچہ کچھ آداب سکھائے گئے ہیں، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، آنے والا پہلے سے جو محفل میں موجود ہے ان کو سلام کریں، سوار پیدل کو سلام کریں، مختلف چیزیں ہیں، انداز ہیں مختلف، لیکن یہ کہ بہرحال جتنی سبقت کی جائے اتنا ہی ثواب زیادہ مل جائے۔ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اگر وہ دعوت دے کہ آؤ میرے ہاں آج کھانا تناول فرماؤ، تو اس کو قبول کرے، الا یہ کہ کوئی عذر ہے، کوئی معذوری ہے، کوئی مجبوری ہے، مدد کر لیں، لیکن یہ کہ یہ حق ہے۔ غریب ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہے آپ کو کہ وہ کوئی زیادہ آپ کو مرغن غذائیں نہیں کھلا سکتا، کوئی دال روٹی ہی پیش کرے گا، بہرحال ہے۔ مجھے تو واقعہ یاد آ گیا ہے، میری اہلیہ کے ایک چچا تھے، بہت درویش منش انسان تھے، ویسے وہ نہ مولوی تھے نہ وہ صوفی تھے، لیکن حد درجے درویش مزاج کے آدمی، بہت نیک آدمی تھے۔ انہوں نے، وہ ایک اچھے پوسٹ پر تھے، سپرنٹینڈنٹ ٹائپ جو ہے کسی محکمے میں، اپنے چپراسی سے کہا ایک دن کہ آج روزہ میرے ساتھ افطار کرنا۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ آج ان کے ہاں میں افطار کروں گا، کچھ ملے گا۔ وہاں گیا تو بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے، یہ دیکھ رہا کوئی آمد نہیں، کوئی کھانا نہیں چنا گیا، کوئی شے نہیں، کوئی افطاری نہیں آئی۔ آخر میں جب وہ اذان ہوئی تو ایک کھجور نکالی جیب میں سے، اس کو 2 ٹکڑے کیے، آدھی خود کھا لی، آدھی یہ دے دی، بھائی چھٹی۔ اور یہ حدیث میں علی تمرۃ شق تمرۃ، کھجور کے ٹکڑے پر بھی افطار کرانا ہے، یہ ہے حدیث کے الفاظ۔ اور یہ کہ بعض اوقات جہاں پانی نہایت کمیاب ہوتا ہے تو پانی ہی اگر مہیا کر دیا جائے پینے کے لیے، روزہ افطار کرنے کے لیے کسی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ تو خود تو روزہ افطار کرتے ہو شربت روح افزا سے اور کسی کو سادہ پانی سے کروائے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تو جب دعوت دے بلائے تو آئے۔ وَيُشَمِّتْهُ إِذَا عَطَسَ، جب چھینک آئے تو پھر اس کو یرحمک اللہ، یہ کہنا جو ہے یہ حق ہے اس کا، اس کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ چھینک ظاہر بات ہے کہ کسی اریٹیشن کا نتیجہ ہے، ناک کے اندر کوئی اریٹیشن ہوئی ہے، یہ زکام کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، یرحمک اللہ۔ اور اس پر مزید آتا ہے کہ پھر وہ شخص کہے بارک اللہ، یہ کیا الفاظ میں، یرحمک اللہ، یہدیک اللہ، یہدیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، اور جب مر جائے تو اس کے جنازے کی پیروی کرے، اس کے ساتھ چلے۔ وَيَحُبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، یہ آخری جو ہے یہ وہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ آخری بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، اور یہ بھی در حقیقت جواب الکلم میں سے ہے، اس کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ دوسرا حق یہ ہے عوام کا بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، مشورہ دینا، جو ائمہ کا ہے وہ عوام کا بھی ہے، ان پر بھی تنقید کرو، یوں نہ ڈرو۔ ہاں سیاسی آدمی کیسے تنقید کرے گا، اسے ووٹ چاہیے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، وہ تو کہے گا یہ ساری خرابی کی جڑ یہ بیٹھا ہوا ہے اوپر، اسے ہٹاؤ بدماش کو۔ باقی معلوم ہوتا ہے سب تو پاک ہیں، پاک صاف ہیں، عوام جو ہے ان کے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں۔ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے عوام کے سامنے کھڑے ہو کر ان پر تنقید کرنا، لیکن وہاں بھی وہی اصول رہے گا، خیر خواہی کے جذبے کے تحت۔ اور نہی عن المنکر، بدی سے روکنا، برائیوں سے روکنا۔ اس برائیوں کے روکنے میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ ان کے ساتھ عدم اختلاط ہو جائے،
آپ بدی سے روک رہے ہیں، نہیں رک رہا ہے، تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ آپ شریک رہیں گے تو پھر وہ ساری آپ کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کی خرابیوں میں سے حدیث میں آتا ہے یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی۔ ابتدا جو ہوئی ہے کہ علماء ان کے امراء پر تنقیدیں تو کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں کھانا پینا اچھے سے اچھا دسترخوانوں کے اوپر ظاہر بات ہے جو کچھ ملے گا امراء کے، تو یہ خلا ملا اور خلط ملت جو ہے یہ پھر غلط ہے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، جو آپ جو دعائے قنوت میں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں اور ان سے ترک تعلق کرتے ہیں جو تیرے احکام کی جو ہے وہ دھجیاں بکھیرتے ہوں، مَنْ يَفْجُرُكَ۔ اور پھر آخری بات وہی جو میں بیان کر چکا ہوں، عوام کو بوجھوں سے نجات دلانا۔ غلط معاشی نظام قائم ہے، عوام پس رہے ہیں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان، اس نظام کو بدلو، یہ عوام کا حق ہے، عوام کی خیر خواہی ہے، تاکہ ایک عادلانہ نظام، تقسیم دولت کا منصفانہ نظام قائم ہو۔ یہ کیا ہے کہ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس نظام کو بدلو، اس کی کوشش، اس کی جد، یہ بھی عوام کا حق ہے۔ اور مستبد اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلانا یہ بھی عوام کا حق ہے۔